منفیات ایک ہے، اس قوم کا نقصہ بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ لیکن جب میں فلسطین کی طرف میری نظر جاتی ہے تو ہمارا عملی کردار، خصوصاً ہمارے حکمرانوں کا عملی کردار ان اشعار کے مغایر اور مختلف جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس کی عملی تصویر بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت علامہ صاحب کو صحرا میں بارش کے پہلے بوند کی طرح خوش آمدید کہتا ہوں کہ ہماری اس بدامنی کی فضا، جذباتیت کی فضا میں آپ نے امن و آشتی کا پہا رکھنے کی کوشش کی ہے۔ ہم اس کا خیر مقدم بھی کرتے ہیں اور آپ کے اس پیغام کو انشاءاللہ آگے بھی بڑھائیں گے۔ محترم آغا راحت حسین الحسینی صاحب تشریف فرما ہیں، ان کے بھی آدمی سے کسی نے پوچھا کہ آپ کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، تو اس نے کہا کہ کربلا کے بعد دنیا کے اندر 2 فرقے باقی رہ گئے ہیں، ایک فرقہ حسینیت کا ہے، ایک فرقہ یزیدیت کا ہے۔ آج میرا پیغام بھی ان حضرات کے وساطت سے آپ کے لیے یہی ہے کہ اپنے گریبانوں میں جھانکیں، مسلک کی چادر کو ذرا پرے ہٹا کر جذباتیت سے اپنے آپ کو ذرا دور کر کے یہ اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ ہم حسینی ہیں یا یزیدی ہیں۔ لگن ہو جن کے دل میں وہ پہنچ جاتے ہیں منزل تک۔ آغا صاحب، لگن ہو دل کے دل میں وہ پہنچ جاتے ہیں منزل تک، حوادث راستے میں دام پھیلایا کرتے ہیں، جو چلتے ہیں انہی کو راہ میں ٹھوکر بھی لگتی ہے، یہ ٹھوکر کھا کے خوش قسمت سنبھل جایا ہی کرتے ہیں۔ جواں ہمت جو ہوتے ہیں وہ اپنا لوہا منوا لیتے ہیں زمانے سے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، تو نیم ان کی ٹھوکر سے صغرا وہ دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ بدر میں اترنے والے 313 تھے، ہزاروں کو مروا دیا رب العالمین نے، بثلاثت آلاف اور بخمسۃ آلاف، 3000 کا لشکر اللہ نے بدر میں اتارا، یا 5000 کا لشکر اللہ نے بدر میں اتارا۔ کیوں؟ رحمت عالم نے جو فرمایا تھا، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لا تعبد فی الارض، میرے معبود تو دیکھ لے 13 سالہ 14 سالہ میری ساری محنت کا ثمر یہ ہے جو لے کے آیا ہوں۔ اور اس محفل میں تمام مذاہب فکر سے تعلق رکھنے والے علماء کرام، سیاسی اکابرین اور پڑھے لکھے افراد تشریف فرما ہیں۔ یوم وقت کے بہترین دعا چاہتے ہیں۔ یہ ملت باعث آزار کیوں ہے ہم نہیں سمجھے، یہ خود سے اس قدر بیزار کیوں ہے ہم نہیں سمجھے، بلا بیٹھی ہے امت آج فرمانے محمد کو، بلا بیٹھی ہے امت آج فرمانے محمد کو، کہ معصیت سے ان کو پیار کیوں ہے ہم نہیں سمجھے۔ حسین ابن علی کا نام لیتا ہے مگر پھر بھی، حسین ابن علی کا نام لیتا ہے مگر پھر بھی یزید وقت سے یہ پیار کیوں ہے ہم نہیں سمجھے۔ خود ہی کو بیچ ڈالا ہے مسلمانوں نے دنیا میں، خود ہی کو بیچ ڈالا ہے مسلمانوں نے دنیا میں، ان کی قسمت میں تخت و دار کیوں ہے ہم نہیں سمجھے۔ جو بویا بیج تو نے نفرتوں کا اپنی دھرتی میں،
جو بویا بیج تو نے نفرتوں کا اپنی دھرتی میں، یہاں مذہب کا ہی بے اختیار کیوں ہے ہم نہیں سمجھے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ اجر عظیم عطا فرمائے انشاءاللہ، اور پروردگار آپ کو اپنی زندگی میں کامیابیاں نصیب فرمائے انشاءاللہ، اور خدا تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے فرائض پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے انشاءاللہ۔ ہم موضوع کے متعلق خوبصورت گفتگو سماعت کر چکے ہیں، مختلف بزرگان نے، علماء نے، اسکالرز نے خوبصورت انداز میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ صرف ایک فریضہ کی ادائیگی کے طور پر آپ کی خدمت میں یہ عرض ہے عزیزان کہ آج جو کچھ غزہ میں ہم مشاہدہ کر رہے ہیں، یہ ایک بڑی پستی کی علامت ہے، جس میں انسانیت اتنی پست ہو چکی ہے، اتنی گر چکی ہے، زوال کا شکار ہو چکی ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ گویا یہ پیکر جو انسانی روپ رکھتے ہیں، انسانی جلد رکھتے ہیں، انسانی شکل رکھتے ہیں، لیکن ان کے اندر انسانی روح مر چکی ہے۔ درندے وحشی صہیونی اور ان کے ساتھ تاریخ کے بڑے مجرمین امریکہ، برطانیہ، مغربی ممالک اور ان کے کچھ عربی ساتھی مل کر نہتے عوام کو، بچوں کو، عورتوں کو، بیماروں کو، اسپتالوں کو بموں کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ یہ امید تھی کہ شاید یہ 58 ممالک کے سربراہ مل کر غزہ کے بارے میں کوئی فیصلہ کن قدم اٹھائیں گے، کوئی اعلان کریں گے، یا سب مل بیٹھ کر اپنی مشاورت سے اس ظلم و بربریت کو روکنے کے لیے کوئی فیصلہ کر کے عملی قدم اٹھائیں گے۔ لیکن آپ نے دیکھا خبروں کے اندر کہ کچھ کہے بغیر، کچھ کرے بغیر بیٹھے اور بیٹھ کر اٹھ کے چلے گئے، اور آخر میں جو بیانیہ انہوں نے صادر کیا ہے وہ اپنے سے بدتر ایک اور کفن چوروں کی انجمن کے ذمہ داری ڈال دی ہے کہ اقوام متحدہ ایک الزام آور اور واجب العمل بیانیہ اقوام متحدہ صادر کرے۔ یہ سربراہان تھے 58 اسلامی ممالک کے، ان میں سے کچھ جمہوری ممالک تھے جو ووٹ لے کر عوام کی رائے سے سربراہ بنے تھے، کچھ اپنی طاقت کے ذریعے بزور اسلحہ مسلمان ممالک پر مسلط ہوئے ہیں، اور کچھ شیطانوں کی دسیسہ کاری اور شیطانوں کی سازشوں اور مکر و مکاری یورپ اور امریکہ کی حمایت سے مسند اقتدار میں آئے ہیں، اور یہ سارے وہاں مل کر بیٹھے ہیں اور کوئی بات عملی کیے بغیر اٹھ کر چلے گئے۔ یہ کسی قابل نہیں تھے کہ یہ مل بیٹھے ہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں کریں گے، اس لیے کہ نہ شمشیر اٹھے گی نہ خنجر چلے گا، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ یہ سربراہان مملکت، یہ جو علامہ اقبال نے فرمایا تھا، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں یہ راکھ کا ڈھیر ہے۔ یہ راکھ کا ڈھیر، یہ کچرے کا ڈھیر، یہ ریاض میں مل بیٹھے ہیں، یہ جدہ میں مل بیٹھے ہیں، یہ قاہرہ میں مل بیٹھے ہیں، یہ کسی جگہ بھی مل بیٹھے ہیں، اس راکھ کے ڈھیر سے کچھ بھی امید نہیں ہے، چونکہ ان کے اندر انسانیت بھی مر چکی ہے۔ جیسا یہاں سرور شاہ صاحب نے اشارہ کیا کہ اور کچھ نہ ہو، انسان تو ہیں ہم، لیکن ہم نے دیکھا کہ ان سربراہان اسلامی میں انسانیت بھی مر چکی ہے، کوئی انسانی بات بھی نہیں کر سکے۔ ان میں سے بہت سارے ایسے تھے ان 58 ممالک میں جو مل کے بیٹھے ہیں، جن کے ملکوں میں اسرائیلی سفارتخانہ ابھی تک باقی ہے، قائم ہے، اور اسرائیل کا سفارتی عملہ وہاں پر موجود ہے، کہ اسلامی ممالک کے اسرائیل کے ساتھ ابھی بھی تجارتی معاہدے کتنے ہیں۔ الجزیرہ ٹی وی نے
یہ اعداد و شمار لے کر نشر کیے ہیں، آپ بھی دیکھ سکتے ہیں، میڈیا کے اوپر موجود ہیں۔ 200 ارب ڈالر سے زیادہ سالانہ تجارت متحدہ عرب امارات کی اسرائیل کے ساتھ ہو رہی ہے۔ 8 ارب ڈالر کی سالانہ تجارت مصر کے ساتھ ہو رہی ہے، اور اسی طرح 8 ارب ڈالر سے زیادہ ترکی کی تجارت اسرائیل کے ساتھ ہو رہی ہے، اور اسی طرح دیگر ممالک، اور اس میں یہ بھی تھا کہ پاکستان کے اندر اسرائیلی کمپنیاں جو تجارتی فائدہ اٹھا رہی ہیں، اور انڈونیشیا کے اندر، سعودی عرب کے اندر، باقی اسلامی ممالک کے اندر اسرائیلی کمپنیاں، صہیونی کمپنیاں تجارت کے ذریعے سے جو مالی فائدہ اٹھا رہی ہیں، وہ ہزاروں ارب ڈالر سالانہ بنتا ہے۔ ہزاروں ارب ڈالر آپ کے جیب سے نکال کے اس سے اسلحہ خرید کے، اور پھر یہ غزہ کے نہتے بچوں، معصوموں، عورتوں اور بچوں کے اوپر یہ بم برسا رہے ہیں۔ اور یہ لوگ جو 58 مل کے بیٹھے ہیں، ان میں سے بہت سارے اسرائیل کے دوست ہیں، اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات ہیں، تجارتی تعلقات ہیں، اور اسی طرح یہ وہ لوگ ہیں جن میں سے اکثر مجبور ہیں، یہ مجبور لوگ ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے بعض بزرگان کے ساتھ بات ہو رہی تھی نماز کے بعد، تو وہ ذکر کر رہے تھے علماء کرام کا کہ علماء کرام کی مجبوریاں ہیں، اسی طرح ہمارے سربراہان مملکت کی مجبوریاں ہیں، پاکستان کے حکمرانوں کی مجبوریاں، عرب حکمرانوں کی مجبوریاں، عجم کے حکمرانوں کی مجبوریاں، اور تمام اسلامی دنیا کی مجبوریاں ہیں۔ کیا مجبوریاں ہیں اسلامی ممالک کے سربراہوں کی؟ اقتدار، ناجائز اقتدار، مجرمانہ اقتدار ان کی مجبوری ہے۔ یہ مجبوری ان کو روکتی ہے کہ وہ فلسطینیوں کی حمایت میں کوئی قدم اٹھائیں، کوئی فیصلہ کر سکیں۔ اگر آپ کو کسی جگہ پر قرآن کی تعلیم نظر آ رہی ہے تو گلگت بلتستان کا عالم وہاں بیٹھ کر پنجاب کے بچوں کو قرآن کی ہدایت کی تعلیم دے رہا ہے۔ تو جو سرزمین آپ کو اتنی مادی معنوی نعمتیں دینے کے لیے اللہ نے اس کو ایک منبع بنایا تھا، اس سرزمین پر باہر سے جواب آ کر یہاں فرقے بنائے جائیں، یہاں نفرت ابھاری جائے، یہاں ان کو ایک دوسرے کا دشمن بنایا جائے، یہاں پر معمولی بہادوں سے اٹھ کر ان کو فتنے کی آگ میں جھونک دیا جائے، اس وقت ان کو یہ احسان کا بدلہ صحیح نہیں دیا، یہ ظلم کیا ہے۔ جو بھی چنگاری نفرت کی لے کر بلتستان آتا ہے، گلگت میں آتا ہے، اور شیعہ کے اندر یا سنی کے اندر نفرت کی آگ بھڑکاتا ہے، یہ بڑا مجرم ہے آج کا، یہ سب سے بڑی مجرم ہے آج کا، جو محبت کی سرزمین پر نفرت کے بیج کاشت کرتا ہے یہاں پر۔ عزیزان، آج میں نے ابھی سنا، پہلے بھی سنتا رہا ہوں، جب سے مجھے تھوڑا سا شعور آیا ہے تو اس وقت سے مجھے گلگت بلتستان کے ساتھی میسر آئے، استاد بھی میسر آئے، دوست بھی میسر آئے، ساتھی بھی میسر آئے، اور کارکن بھی میسر آئے، اور یہ جوان بھی گلگت بلتستان کے، یعنی کوئی وقفہ میری زندگی میں ایسا نہیں آیا جس میں گلگت بلتستان کے جوانوں یا علماء سے دور رہا ہوں، اگر چند دن کے لیے بھی، جن کے ساتھ دن رات میرا گزرتا ہے، 24 گھنٹے گزرتے ہیں، تو ان کو نزدیک سے جانتا ہوں، کتنی باصفا ہیں، کتنے پاکباز ہیں یہ لوگ۔ میں پہلے تقریروں میں آج کر چکا ہوں حکومت پاکستان کو اور باقی اداروں کو کہ آپ پورے ملک کے اندر جرائم کی سطح دیکھیں، سب سے زیادہ جرائم کی سطح، جرائم کا تناسب گراف سب سے نیچے بلتستان کا ہے، جہاں پر سب سے کم جرم ہوتا ہے۔ یہ تو آپ کے لیے رول ماڈل معاشرہ ہونا چاہیے، یہ معاشرہ تو آپ کو کاپی کر کے باقی پنجاب میں اور سندھ میں، جہاں پر جرائم آپ کو گلی گلی میں، جہاں پر کراچی کا آئی جی لوگوں کو کہتا ہے کہ جب ڈاکو آئے ڈاکہ ڈالنے کے لیے تو موبائل نکال کے دے دیا کرو، مزاحمت نہ کرو۔ ڈاکوؤں کے سامنے تسلیم، کچے کے ڈاکو، پکے کے ڈاکو، اسلام آباد کے ڈاکو، لاہور کے ڈاکو، اور کراچی کے ڈاکو، سندھ کے ڈاکو، اندر کے ڈاکو، باہر کے ڈاکو، سارا ملک ڈاکوؤں کے قبضے میں ہے۔ تو یہ ڈاکو بلتستان میں کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہاں ایک پاک تہذیب ہے، یہاں جو تہذیب ہے جس نے ان کو پروان چڑھایا ہے، انہیں انسانی قدریں بھی ان کے اندر پیدا کی۔
وہ انسانی قطرے بھی. مجھے ایک اعلیٰ فوجی افسر نے, کرنل رینک کے افسر تو اپنے حاضر ڈیوٹی, مجھے بلتستان کے لوگوں کی سادگی بیان کر رہے تھے. یعنی اپنے ذہن میں معذرت کے ساتھ ان کی ذہنیت بیان کر رہا ہوں, اپنے ذہن میں وہ گویا بے وقوفی ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ وہاں کے لوگ اتنے سمجھدار عقل مند نہیں ہوتے. تو کیا دلیل کیا تھی؟ کہا بلتستان میں ہماری چھونی ہے, چھونی کے ساتھ لوگوں کے کچے مکان ہیں. اب چھونی کی مرغی وہ پڑوس والے جو رہتے ہیں وہاں لوگ مقامی, ان کے گھر میں انڈے دیتی رہی. وہ مرغی جب تک انڈے دینے کا موسم تھا اس کا انڈے دیتی رہی. انہیں بھی نہیں پتا تھا کہ یہ فوجیوں کی مرغی ہمارے گھر میں آگے انڈے دے رہی ہے. پھر آخر ان لوگوں کو پتا چلا کہ یہ فوجیوں کی مرغی ہمارے گھر میں انڈے دیتی ہے. تو اس مومن نے وہ مرغی بھی اٹھائی, انڈے بھی اٹھائی, ٹوکری بھری ہوئی, اور چھوڑی میں جا کر ان کو کہا کہ یہ مرغی بھی تمہاری ہے, یہ انڈے بھی تمہارے ہیں. یہ تو کہا کہ یہ ہمارے انڈے تمہارے یہاں کیسے چلے گئے؟ کہا یہ آپ کی مرغی یہ امانتدار مرغی نہیں تھی, یہ آگے انڈا ہمارے ہاں دیتی تھی, دانا تمہارا کھاتی تھی, انڈا ہمارے ہاں دیتی تھی. تو یہ انڈا بھی لے, اپنا مرغی بھی لے. تو وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ یہ اتنے سادہ لوگ ہیں. میں نے کہا سادہ لوگ نہیں ہیں, یہ ان کا دین ہے, یہ ان کی تربیت ہے. اے کاش بلتستان میں ڈیوٹی کے دوران ایک کرنل صاحب آپ بھی یہ درس ان سے سیکھ لیتے کہ وہ قوم جو تمہارا انڈا تک غصب کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اگر تم ان کے سارے حقوق غصب کر لو, یہ سیکھو ان سے. وہ تمہاری مرغی غصب کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تمہارا انڈا کھانے اپنے اس کو کون روک سکتا تھا؟ اس کے گھر میں مرغی بھی انڈا بھی, مرغی ذبح کر لیتا, انڈا کھا لیتا, کوئی روک تو نہیں سکتا تھا. لیکن اس نے وہ واپس کی وہ امانت. یہ تو وہ قوم ہے. اس قوم کو غنیمت جانو, اور اس قوم کے اندر آ کر نفرت پھیلانا, معمولی بہانوں سے آ کر اس میں آگ جلانا اور اس کو ایک دوسرے کے مقابلے میں لا کے کھڑا کرنا. ابھی میں نے سنا آپ سے سیاسی بعض اشارے بھی سنی, اور مذہبی بھی, اور گلے شکوے سماجی بھی, کہ ہمیں سبسڈی نہیں دی جاتی, ہمیں آٹا نہیں دیا جاتا, ہمیں صحت کے علاج معالجے کی سہولتیں نہیں ہیں. اور ہے ایسے, مجھے علم ہے, آپ نہ بھی کرتے یا اسٹیج پہ بات, مجھے علم ہے, ذاتی علم ہے. میں تقریباً جن علاقوں سے محبت بھی رکھتا ہوں اور ان کے بارے میں ہمیشہ پڑھتا بھی رہتا ہوں, سوچتا بھی رہتا ہوں, ان میں گلگت بلتستان ساری فہرست ہے. کافی مسائل کا پتہ ہے, نہ بھی بیان ہوتے پتہ ہے. لیکن یہ جو آج آپ اپنے معمولی مسائل, سماجی مسائل آپ حل نہیں کر سکتے, حقوق اپنے حل نہیں کر سکتے. کتنی تعداد ہے؟ 18 لاکھ آبادی ہے. 18 لاکھ آبادی اپنا کوئی حق بھی منظور نہیں کروا سکتے اپنی حکومت سے, اپنی اسمبلی کے ذریعے سے, اور اپنے اس سیاسی سیٹ اپ کے ذریعے سے کوئی حق اپنا لے نہیں سکتے. آپ کیوں نہیں لے سکتے؟ کمی کیا ہے؟ کمزوری کیا ہے آپ میں؟ کمزوری آپ کے اندر تفرقہ ہے, آپ کے اندر دوریاں ہیں, آپ ایک امت واحدہ نہیں سمجھے جاتے. گلگت بلتستان تقسیم شدہ لگتا ہے, یعنی اس میں شیعہ سنی, اس میں اسماعیلی, اس میں نور بخشیہ, یہ 4 قومیں آباد ہیں. ابھی شاہ صاحب نے ایک بات کی کہ حقیقی عبادت نہیں ہو سکتی, چونکہ ہم کبھی بھی ایک مسلک نہیں ہو سکتے. احکام پھر بھی الگ ہی رہیں گے, عقیدے الگ رہیں گے. ٹھیک ہے, یہ بات درست ہے, ویلڈ ہے کہ عقیدے تو ایک نہیں کیے جا سکتے, احکام بھی ایک نہیں کیے جا سکتے. لیکن جن کے احکام ایک ہیں, جن کے عقیدے ایک ہیں, شیعہ کے احکام تو ایک ہے نا, عقیدہ بھی ایک ہے. شیعوں کا تو آپس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے عقیدے کا, آپس میں تو کوئی فقہی مسئلہ نہیں ہے. سب کا مجتہد ایک, سب کی توزیع المسائل ایک, سب کا نماز کا وقت ایک, سب کی اذان ایک, کلمہ ایک, روزہ ایک, حج ایک, امام ایک, دنیا ایک, آخرت ایک, سب ایک. آپ میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے آپس میں عقیدے. پھر کیوں آپس میں اکٹھے نہیں ہوا؟ کہ شیعہ اکٹھے ہیں یہاں پر, پھر کیوں جدا ہیں؟ شیعہ ادھر کیوں بنے ہوئے؟ سنیوں میں نہ عقیدے کا اختلاف ہے آپس میں, نہ حکم کا اختلاف ہے, پھر کیوں آپس میں ایک دوسرے سے جدا ہیں؟ عزیزان, تفرقہ مذہبی اختلاف سے نہیں پیدا ہوتا, عقیدے کے اختلاف سے تفرقہ نہیں پیدا ہوتا. اختلاف ہوتا ہے, تفرقہ نہیں ہوتا. تفرقہ کب پیدا ہوتا ہے؟ تفرقہ جب اندر بے شعوری اور جہالت ہو, اور باہر سے ایسے افراد آئیں جو اس بے شعوری سے فائدہ اٹھا کر اپنا مفاد حاصل کرنے کے لیے
اختلافات کو تفرقہ کا ایندھن بنا دیں، اختلاف بڑھا کر اور اس سے فوراً تفرقہ پھیلائیں۔ تفرقہ یعنی جنگ، فرقہ واریت کی جنگ، فرقہ واریت، اس میں جو وار ہے آپ اس کو ترکیب اگرچہ یہ فرقہ واریت اردو ہے یا فارسی ترکیب ہے، لیکن آپ اس کو انگلش اردو ملا کے کریں، فرقہ اردو کا لیں اور وار انگلش کی، پھر صحیح ترجمہ ہوگا آپ کو۔ فرقہ واریت یعنی فرقے کی وار، جنگ، آپس میں فرقہ وارانہ جنگ، فرقے کی بنیاد پر جنگ کرنا، فرقے کو دشمنی کا سبب بنا لینا، یہ فرقہ واریت نہیں، یہ تفرقے سے ہو، تفرقہ جرم ہے، قرآن کے نزدیک جرم ہے۔ آپ توجہ فرمائیں، 58 ممالک کے سربراہ مل کر بیٹھے ہیں، ثروت مند ترین دنیا کے ملک، سعودی عرب سب سے ثروت مند ملک، کویت بہت ہی سرمایہ دار ملک، قطر سرمایہ دار ملک، متحدہ عرب امارات سرمایہ دار ملک، ایران سرمایہ دار ملک، مصر طاقتور ملک، تمام اسلامی ممالک علیحدہ دیکھیں، بہت کم افغانستان جیسا ایک اسلامی ملک دو مل جائیں گے جو کمزور ہوں گے اقتصادی طور پر یا کسی پہلو سے، لیکن باقی طاقتور، پاکستان سب سے زیادہ طاقتور، کیونکہ واحد اسلامی طاقت ہے، ایٹمی طاقت، واحد اسلامی طاقت ہے جس کی آبادی سب سے زیادہ، 25 کروڑ کی آبادی اور طاقتور فوج، دنیا کی چوتھی فوج اور ایٹمی طاقت، یہ سارے مل بیٹھتے ہیں اور اس کے باوجود ایک بیانیہ تک نہیں بنا سکتے، ایک بیانیہ نہیں بنا سکتے، نہ اس وجہ سے کہ فقیر ہیں، نہ اس وجہ سے کہ کمزور ہیں، نہ اس وجہ سے کہ ان کے پاس کسی چیز کی کمی ہے، وجہ یہ ہے کہ اقتدار نے ان کو ایک دوسرے کا دشمن بنایا ہے، اقتدار نے ان کو عوام سے دور کیا ہے۔ علماء اختلاف کو دستاویز بنا کر ایک تفرقہ اگر ڈالیں گے تو یہی حال علماء کا بھی ہو جائے گا۔ آج گلگت بلتستان کے 18 لاکھ عوام اپنا بنیادی حق نہیں لے سکتے، جس طرح 58 ممالک مل کر ایک بیانیہ اسرائیل کے خلاف نہیں بنا سکتے۔ دونوں کی کمزوری کی وجہ ایک ہے، دونوں کی کمزوری کی وجہ ایک ہے، ان کے لیے اقتدار اور ان کے لیے اختلاف۔ ہم نے اختلاف کو مذہب بنا لیا ہے، اختلاف مذہب نہیں ہے، مذہب میں اختلاف ہے۔ اختلاف جہاں ہے وہاں رہنے دیں اس کو، اپنی جگہ رکھیں اختلاف، آپ اپنے عقیدے پر رہیں، اپنا عقیدہ اپنی مسجد میں ظاہر کریں، اپنا عقیدہ اپنی بارگاہ میں ظاہر کریں۔ جب اپنا عقیدہ لے کر وہ عقیدہ جو دوسروں سے ٹکراتا ہے اس کو سوشل میڈیا پہ لے کر آتے ہو تو یہ عقیدہ نہیں بلکہ یہ جنگ کی للکار ہو جاتی ہے، یہ وارننگ ہو جاتی ہے دوسروں کو۔ اور چاہے دوسرا بھی اسی طرح بیٹھا ہوتا ہے اپنا عقیدہ لے کر، اپنا عقیدہ اپنے اندر رکھو، شیعہ کوئی عقیدہ اپنا نہ چھوڑے۔ وحدت کا مطلب عقیدہ سے دستبردار ہونا نہیں ہے، وحدت کا مطلب اپنا مذہب چھوڑنا نہیں ہے، وحدت کا مطلب اپنے مذہب سے دستبردار ہونا نہیں ہے۔ اپنے مذہب پر مضبوطی سے پکے رہو، قائم رہو، اور اپنے مذہب کو اپنی جب وحدت ہوتی ہے، مجھے عموماً کچھ لوگوں کو وحدت اچھی نہیں لگتی، اعتراض بھی کرتے ہیں، برا بھلا بھی کہتے ہیں، پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں ہمارے خلاف، وہ پوچھتے بھی ہیں کبھی ہم سے کہ آپ اہل سنت کے اتنے قریب ہو، اہل سنت کو اتنا اچھا سمجھتے ہو، تو کیا آپ اہل سنت سے جا ملے ہو یا اہل سنت عقیدہ چھوڑ کے آپ کے ساتھ آ ملے؟ میں نے کہا مجھے اہل سنت اس وجہ سے اچھے نہیں لگتے، یعنی وہ اہل سنت جو آ کر میرے سامنے اپنا عقیدہ چھپا کے اور میرے عقیدے کی حمایت کرے، مجھے وہ اہل سنت اچھا نہیں لگتا۔ وہ اہل سنت اچھا لگتا ہے جو اپنے عقیدے کے ساتھ وفادار ہے، اپنے عقیدے کے ساتھ مخلص ہے۔ میں اس لیے اس کا احترام کرتا ہوں کہ یہ اپنے عقیدے پہ رہتے ہوئے مجھے قبول کرنے کے لیے تیار ہے، مجھے گلے لگانے کے لیے تیار ہے، اور میں بھی اس کو یہ کہتا ہوں کہ جب میں آپ کو گلے لگاتا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اپنے مذہب سے دستبردار ہو گیا ہوں، میں اپنے مذہب پر رہتے ہوئے آپ کو گلے لگانے کے لیے تیار ہوں، آپ کو ساتھی بنانے کے لیے تیار ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اعتماد کا باعث ہے کہ آپ وہ متدین آدمی ہو جو اپنے دین پر، اپنے مذہب پر قائم ہو، اس مذہب کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن یہ بات نہیں بنتی کہ اگر میں اپنے مذہب پر رہوں تو دوسرے والے مذہب سے حتم لڑائی کروں گا۔ نہ عزیزہ علیمان، یہ آقا تو آپ کی مشترکہ ضرورت ہے، یہ صحت تو آپ کی مشترکہ ضرورت ہے، یہاں کے حقوق تو آپ کی مشترکہ ضرورت ہے۔ قرآن کا فرمانا تھا لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، نزاع کرو کہ کمزور ہو جاؤ گے۔
اور جب کمزور ہو جاؤ گے تمہاری طاقت تمہاری عظمت خاک میں مل جائے گی. یہ گلگت میں ہو یا یہ ریاض میں اسلامی ممالک کی تنظیم میں ہو، نہ وہ کوئی اپنا حق امریکہ سے منوا سکیں گے، نہ یہ اپنا حق اس سرزمین پہ لے کر حاصل کر سکیں گے. عزیزان، ہم سب سے پہلے انسان ہیں. انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے. قرآن انسانیت کے لیے، قرآن کے سارے خطاب یا ایھا الناس انسانیت کو خطاب ہے قرآن کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا لقب رحمت للعالمین، عالمین کے لیے رحمت ہے. اور قرآن یہ بیان و ہدی للناس، اور یہ ہدایت ہے عالمین کے لیے. قرآن انسانیت کی کتاب ہے اور دین انسانیت کا دین ہے، اور خدا انسانیت کا خدا ہے، رسول انسانیت کے رسول ہے. انسانیت خود ایک مذہب ہے. کچھ عرصہ پہلے پاکستان کے اندر ایک ہاتھی اسلام آباد چڑیا گھر میں نگہبانی نہ ہونے کی وجہ سے، نگہداشت نہ ہونے کی وجہ سے کمزور پڑ گیا. پاکستان کا میڈیا، حکومت، عالمی تنظیمیں، این جی اوز سب اس کے حق میں آئے، فنڈ اکٹھا کیا اور اس کو جہاز چارٹر کر کے سری لنکا پہنچا کر آئے، اور ابھی بھی اس کا کھانا عالمی سطح پر بھیجا جاتا ہے مختلف ممالک سے اس ہاتھی کی دیکھ بھال کے لیے. ہاتھی کے لیے اتنی ہمدردی اور غزہ کے بچوں کے لیے کوئی ہمدردی نہیں ہے، بے حسی ہے. یہ کس وجہ سے پیدا ہوئی؟ اس کمزوری اور تفرقے کی وجہ سے. امام خمینی نے فلسطین اور قدس کا موضوع حکمرانوں سے لے کر عوام کو دیا تھا. وہ تفرقہ باز ابھی علماء کرام پوری دنیا کے آپ دیکھیں، کچھ علماء الحمدللہ پاکستان میں آواز اٹھا رہے ہیں، شیعہ بھی اور سنی بھی اٹھا رہے ہیں. بہت ساری تنظیموں نے جلسے کیے، جماعت اسلامی پیش ہے سب سے، اور باقی بھی اسی طرح، اور باقی بھی اپنے اپنے کئی سارے کر رہے ہیں یہ کوشش. لیکن عزیزان، یہ علماء ابھی تک فتویٰ بھی کسی نے نہیں دیا. میں پہلے یہ بیان کیا کہ 2 فتوے جنہوں نے اپنی امت بچائی ہے. ماضی قریب میں حضرت ایت اللہ العظمہ سیستانی حفظ اللہ کا فتویٰ، جس نے عراق بچایا ہے داعش سے، اپنی سرزمین بچائی ہے. یہ فتوے نجات دہندہ ہے. اور مرزا شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ، جس نے ایران کو برطانیہ کا مستعمرہ ہونے سے بچایا ہے. یہ فتوے نجات دیتے ہیں بر وقت. اگر جانانہ فتوے ہو، وہ فتوے آج ضرورت ہے امت اسلامیہ کے لیے، وہ علماء آج فتویٰ دیں. فرقہ وارانہ فتویٰ دیتے ہو، پاکستان کی ریاست کے خلاف فتویٰ دیتے ہو. آج پاکستان کی فوج دہشت گردوں کو قابو کرنے میں، کنٹرول کرنے میں عاجز آئی ہوئی ہے، اور پھر علماء کی طرف رجوع کرتی ہے کہ آپ ریاست کے خلاف جہاد کو حرام قرار دو، اور قرار دے رہے ہیں. لیکن پہلے فتوے ابھی تک زندہ ہیں جو ریاست کے خلاف جہاد کے لیے دیے گئے تھے. وہ فتوے قلعدم نہیں کرائے، وہ واپس نہیں لیے. اس لیے یہ دہشت گرد سارے اٹھ کے پاکستان کی جان پہ پڑے ہوئے ہیں. فتوے اگر آ جائیں تو ریاست کے خلاف جہاد شروع ہو جاتا ہے. یہ فتوے اسرائیل کے خلاف کیوں نہیں آتے؟ یہ صہیونیوں کے خلاف کیوں نہیں آتے؟ یہ خاموشی ہے. کیوں خاموشی ہے؟ اس لیے کہ اگر حماس کو کامیابی ہو گئی، حماس کے پیچھے ایران ہے، ایران جیت جائے گا. اور ہم بے شک فلسطین کے سنی مسلمان بچے عورتیں ملبے کے نیچے دبے رہیں، حماس کو کامیابی نہ ہو، تاکہ نتیجے میں ایران کوئی کامیابی نہ اپنے ذمہ لے سکے. اس نفرت کے تحت نہیں دیتے فتویٰ، اس نفرت کے تحت اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے آواز نہیں اٹھاتے. اب حکمران آزمائے جا چکے ہیں، علماء آزمائے جا چکے ہیں. صرف ایک امید عوام سے ہے، خواہ وہ گلگت بلتستان کا مسئلہ ہو یا وہ فلسطین کا مسئلہ ہو. سرزمین جو آج اسرائیل ہے، یہ کسی زمانے میں فلسطین تھی. کیسے وہ اسرائیل بنی؟ وہ کام جس نے اس سرزمین کو اسرائیل بنا دیا، وہ آج گلگت بلتستان میں شروع ہوا ہے. وہ آج شروع ہوا ہے، اور وہ کام ہو کے رہے گا اگر متوجہ نہ ہوئے کہ ایک سرزمین سے اس کی ملت کو اجنبی کر دینا، بیگانہ کر دینا، لالچ دے کر اور دھمکیاں دے کر، اس کے اوپر دباؤ ڈال کر اس کو وہاں سے نکال باہر کرنا. اور گلگت بلتستان خود یہاں پر
میں نے رات کو کہا تھا شیعہ سنی دو بازو ہیں، لیکن حقیقت میں 4 عضو ہیں گلگت بلتستان کے پیکر کے، اس سماج کے پیکر کے۔ شیعہ ہیں، سنی ہیں، اسماعیلی ہیں اور نور بخشیہ ہیں، اپنی اپنی تعداد کے مطابق جتنے بھی ہیں۔ ان 4 فرقوں میں جنگ نہ کرو آپس میں۔ آپ گلگت بلتستان ایک ملت واحدہ بنو، امت واحدہ بنو، اپنے اپنے مسلک پہ رہو، اپنے اپنے مذہب میں رہو۔ اگرچہ ایک دوسرے کے مذہب میں بہت ساری چیزیں سیکھنے کی ہیں، میں پہلے شیعہ اثنا عشری کو کافی مثالیں دے چکا ہوں، شیعہ اسماعیلی کی، کہ آپ ان کا سسٹم دیکھو، ان کے سسٹم کو فالو کرو۔ انہوں نے امامت کو جس طرح سے لیا ہے اور چلایا ہے اور آج تک امامت کے محور میں باقی ہیں، آپ کی امامت کے چلی گئی۔ آپ امامت کو کیوں بھول کے جمہوریت کے گھسانے کے پیچھے کیوں آ گئے ہو؟ وہ امامت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، آپ امامت سے دور ہو کر اپنے الگ الگ سے اپنے سلسلے بنا لیے ہیں۔ ہم ایک دوسرے سے سیکھنے کی بھی بہت ساری چیزیں ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ اگر ملے، ہاتھ میں ہاتھ ملائیں، پنجے میں پنجہ ملائیں، تو یہاں پر آپ آٹا مانگو گے نہیں، آٹے کے لیے ترسو گے نہیں، آٹے کے لیے کسی کے پاؤں نہیں پکڑو گے، بلکہ یہاں پر آٹا آپ کو پیش کیا جائے گا، اور وہ پیش کرنے والے مجبور ہوں گے، کیونکہ ایک باعظمت، باعزم اور ایک متحد، باوقار اور باعزت ملت ان اونچے پہاڑوں میں رہتی ہے۔ اس کا عزم انہی پہاڑوں جتنا اونچا ہے، اور اس کے اندر پوٹینشل اتنا عظیم ہے۔ صرف ان پہاڑوں کے اندر معدنیات نہیں ہیں، بلکہ یہ عوام ہے جو اصل معدن ہے، اصل ہیرے اور گوہر یہ اس پہاڑوں کے اندر، ان وادیوں میں رہنے والے یہ جوان، یہ عورتیں اور بچے ہیں۔ اس سے پہلے کہ اس کا حال فلسطین والا بن جائے، جس طرح شروع ہے کہ دیوسائی کو یہ بنانا ہے، فلان جگہ یہ بنانا ہے، ادھر یہ ترقی کے نام پر گلگت بلتستان کو ایسی ترقی دیں گے کہ گلگت بلتستان والے یہاں سے بھاگنے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ ترقی کرے، لیکن وہ ترقی آپ کے ہاتھوں سے ہونی چاہیے، وہ ترقی آپ کی اپنی ہونی چاہیے، وہ ترقی آپ کے ذریعے اور اس کا سلا آپ کو ملنا چاہیے، نہیں کہ سرمایہ دار باہر سے آئے اور آپ کی سرزمین پر ترقی کے نام پر اپنا سرمایہ بڑھا کر اور آپ کو یا گدا بن کے یا اس سرزمین سے لا تعلق کر کے باہر نکال دیں۔ تفرقہ ہر میدان میں شکست دے دے گا۔ صاحب یہ سوال ہے کہ کیونکہ گلگت بلتستان کے اندر گزشتہ 75 سالوں سے بڑی محرومیاں رہی ہیں، اور یہ علاقہ بھی فلسطین بنتا جا رہا ہے، بیسک رائٹ یہاں پہ ہے نہیں، آئین نہیں ہے، اس کے ساتھ یہ کہ کسی آئین کے تحت اس علاقے کو کنٹرول نہیں کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے آپ کیا پیغام دیتے ہیں؟ کیا کوئی تحریک بھی اس حوالے سے آپ چاہیں گے کہ یہاں پہ شروع ہو؟ اس حوالے سے جو بات کر دی ہم نے اپنی اسپیچ میں بھی کی ہے کہ جو کچھ آج فلسطین کے ساتھ ہو رہا ہے یہ باقی سرزمینوں کے ساتھ بھی تکرار ہوگا، اور گلگت بلتستان اس زد میں ہے، اور فلسطین پہ کیسے فلسطین قبضے میں چلا گیا وہ چیزیں اگر آج گلگت بلتستان والے توجہ کریں تو اس کو بچا سکتے ہیں۔ اور وہ یہ کہ جب ہمیں آپس میں تفرقے میں ڈال کے سیاست کی وجہ سے، مذہب کی وجہ سے، قومیت کی وجہ سے اور مختلف بہانوں سے آپس میں آپ کو تقسیم کر کے حقوق سے بھی محروم کر دیں گے، زمین سے بھی محروم کر دیں گے، اور بدتر حال ہوگا فلسطینیوں سے، کیونکہ فلسطینی بالآخر انہوں نے مارے کھا کے پھر کوئی نہ کوئی اپنا باقی رکھا ہے وجود، اور آج حماس کی شکل میں ہے، لیکن جو ادھر حشر کریں گے وہ اس سے بدتر ہوگا، کوئی پرسان حال بھی نہیں ہوگا۔ تو خدا نہ کرے وہ دن آ جائے ہم پر، کیونکہ مودی کے خطرناک عزائم ہیں، باقیوں کے خطرناک عزائم ہیں، اور ہماری کمزوری ہمارا تفرقہ ہے، ہماری تقسیم ہے۔ ہم اپنے بنیادی حقوق کے لیے بھی ایک نہیں آواز نہیں اٹھاتے، اپنے اصلی مسائل اٹھانے کے لیے بھی آواز نہیں اٹھاتے، اور اب اگر فلسطین کے نام پر ایک ہو رہے ہیں ہم، تو اس وحدت کو آگے لے کر جائیں گے، اور یہ فلسطین کے بھی کام آئے گی اور ہمارے بھی کام آئے گی۔ نحن له مسلمون لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ مخلصین له الدین ولو کرہ المشرکون لا الہ الا اللہ ربنا ورب آبائنا الاولین۔ بلند آواز میں لا الہ الا اللہ
وحده 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 عزا وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده فله الملك وله الحمد يحيي ويميت ويميت ويحيي وهو حي لا يموت بيده الخير وهو